Why the reward is hidden from their eyes. اللہ نے بتا کیوں نہیں دیا؟ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگ لوگوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو اجر ہے وہ بھی چھپا دیے لوگوں سے. They are not seen by people, so Allah hides their reward from people. SubhanAllah, this is amazing. ان کے لیے وہ ہے جو کوئی نہیں جانتا، اسپیشل ہو گئی ہے. بٹ ان کی موٹیویشن کے لیے کچھ تو پتہ ہوگا، یعنی کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کچھ بتایا اور کہا کہ ان فی الجنۃ غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جنت میں نا ایک کمرہ ہے جو کہ باہر سے اندر سارا اس سے کارنرز نظر آتے ہیں اور اس کے اندر سے باہر کا سارا ویو آتا ہے. جب آرکیٹیکٹ المصور ہے تو امیجن وہ غرفہ وہ روم کیسا ہوگا. تو ایک صحابی نے پوچھا، فقال ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ جس میں 3 کوالٹیز ہوں گی. لمن اطعب الکلام، جو اپنی بات میں نرم ہوگا، پولائٹ ہوگا، وہ لوگوں کو تانے، لوگوں کی غیبت، چغلی، تیز زبان کا نہیں ہوگا. وَأَطْعَمَ الطعام، وَأَطْعَمَ الطعام، جو لوگوں کو کھانے کھلاتا ہوگا. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو تہجد پڑھتا ہوگا جب لوگ سو رہے ہوں گے. اس میں یہ کوالٹیز ہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو جنت میں یہ غرفات دے دیں گے. اور ایک اور حدیث بڑی کمال کی، جو شخص چاہتے ہیں نا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے تو وہ 4 کام کریں: افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. تم چاہتے ہو رب العالمین کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلام کو عام کرو، اسپریڈ پیس، بی پیسفل، لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کرو، لوگوں کے لیے پیسفل رہو، ڈونٹ ہارم. آپ کی پریزنس میں لوگ پیسفل محسوس کریں، لوگ ایزی محسوس کریں. آپ کی محفل میں یہ نہ کہ یار کوئی بات نکل گئی مجھ سے تو اس نے تو آگے کر دینی ہے، یا اس کے ہارم سے میں محفوظ نہیں ہوں، یا اس کی بدتمیزی سے، اس کی ریوڈ بیہیویئر سے میں لوگ انسیف فیل کریں آپ کی گیدرنگ میں. رادر بی سم ون who spreads peace, who says salam, and who is peaceful. And a Muslim is always peaceful. قوت مطعام، اور کھانے کیا لوگوں کو. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 10 غلام آزاد کرنا اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ میں 10 اپنے دوستوں کو کھانا کھلاؤں. اللہ اکبر، کھانے کھلائیں، لوگوں پہ خرچ کریں. واصل الارحام، اور رحم کے رشتے جوڑ کے رکھیں، چاہے کہ بہت ہی برا شخص بھی کیوں نہ ہو نا آپ کی فیملی میں، اس سے سلام دعا کم از کم رکھیں، اتنا تو کم از کم رکھا کریں، بالکل ہی کٹ آف نہ کر دیا کریں. اور یس نو ڈاؤٹ اس کے آپ شر سے بچیں، بٹ یہ ہے کہ صلہ رحمی لازمی رکھیں، اور جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ اور بھلائی کریں. صل من قطعک، صلہ رحمی وہ ہے جو تم سے توڑے اسے جوڑو. واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کریں جو آپ پہ ظلم کرے. واعطِ علی ما حرمک، اس کو عطا کریں جو آپ کو محروم کرے. یہ تو صلہ رحمی ہے. تو یہ تم کام کرو. تیسرا اور چوتھا کام کیا ہے؟ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تم یہ 4 کام کرو. رب العالمین کیا کام کریں گے قیامت کے دن؟ تمہیں سلامتی کے ساتھ الفردوس الاعلیٰ میں یا اپنی رب کی جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ اکبر، واٹ اے بیوٹیفل لائف. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نا 3 طرح کے لوگ بہت پسند ہیں. اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کی طرف اسمائل کرتا ہے. اللہ اکبر، دس از امیزنگ حدیث. اللہ تعالیٰ ان کی طرف اسمائل کرتے ہیں. ون آف دیم از جس کی خوبصورت بیوی ہو اور کمفرٹیبل بیڈ ہو، لیکن وہ رات کو اپنی بیوی اور اپنی کمفرٹیبل بیڈ کو چھوڑ کے ہی لیوز ہز ڈیزائر. اور اللہ تعالیٰ اینجل سے کہتے ہیں، فرشتوں سے، کہ اس نے کیوں چھوڑا؟ He could have slept, he could have fulfilled his desires. نیند بھی ایک ڈیزائر ہے نا، سوتا رہتا ہے، کس کے لیے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان پہ مسکراتے ہیں. اچھا کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کی طرف دیکھ کے مسکرانے کا؟
امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسجد میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، اگر رب اپنے کسی بندے پہ دنیا میں مسکرا دے تو اس کا پھر حساب نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ اگر آپ اپنے کسی ایک بندے پہ مسکرا دینا پھر اس کا حساب رب نہیں لیتا۔ وہ کریم ذات ہے، وہ غنی ذات ہے، پھر اس دن کی وہ ٹینشنز اور اس دن کی مسائل سے نا لا یحزنہم الفزع الاکبر، پھر ان کو جو بڑے دن کی جو پریشانی ہے نا وہ پریشان نہیں کریں گے۔ اولئک لہم الامن، وہ پھر بالکل پیس میں ہوں گے۔ اور کیا یہ امیزنگ بات ہے، قربۃ اللہ تعالی، یہ تہجد رب سے قریب کر دیتی ہے انسان کو۔ اور ہمیں تو ایک حدیث سنی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر دعاء، انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث بڑی کمال کی ہے، ایک اور مومنٹ جب انسان رب سے بہت قریب ہوتا ہے، اقرب ما یکون الرب من عبدہ، رب اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے اندر استطاعت ہو ان لوگوں میں شامل ہونے کی، ممن یذکر اللہ فی تلک الساعہ، جو تم اللہ کا ذکر کر سکو ان ساعات میں، ان ٹائمز میں، فکون، تو بن جانا ان لوگوں میں سے۔ ڈونٹ مس دس اپرچونیٹی، ڈونٹ مس۔ اور یاد رکھیں نائٹ ٹائم از ویری اسپیشل، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اٹس ویری ایموشنل، ایون دا لورز دے ٹیک بینیفٹ آف دس ٹائم۔ جو رات کو باتیں ہوتی ہیں، جو رات کو جن کے ساتھ راتیں گزرتی ہیں، ان سے بڑا اسپیشل بانڈ ہوتا ہے، اینڈ اسلام ٹیکس بینیفٹ آف دس ٹائم۔ سو اسلام ڈیووٹس دس ٹائم ٹو دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ نائٹ از دا ٹیسٹیمنی آف پرسنز لو۔ جو بندہ رات جس کے ساتھ گزارنا پسند کرتا ہے نا، وہ سے محبت کرتا ہے، یہ لا شک فی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ، اور اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ انسان اپنی راتوں کو کچھ ایسا رب کے لیے وقف کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس کچھ ٹائم گزارتے ہیں رات کے سکون۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف چلے جاتے تھے، یا مدینہ میں بقیع کی طرف یا مسجد کی طرف چلے جایا کرتے تھے اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے۔ سو اف یو وانٹ ٹو ریکٹیفائی دس امہ وی شوڈ ڈو واٹ ہی ڈیڈ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں رات کی تہجد کو یہ بلٹل نہ کریں کہ یہ تو صرف عبادت ہے، پھر تزکیہ کے لیے کام ہوگا۔ تزکیہ ہوگا، اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، تبھی تو امت کے ریوائول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو خلافت دیتے ہیں یا اپنے نافرمانوں کو خلافت نصیب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو فتوحات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم کن کو خلافت دیں گے، زمین میں بادشاہت دیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ بَعِيدٍ، جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس نے گناہوں سے بچ گیا، اور ہمارے جو دھمکیاں تھیں نا، جو ہم نے ڈرایا تھا جہنم کی آگ سے، اس سے بچ کر گناہ چھوڑ دیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ I don't know of any single companion except they would take something out of this portion of the night, and that's where they were with the Rasul sallallahu alaihi wasallam، اور ہم لوگ اتنے عرصے بعد آئے ہیں because they were smart people۔ اور فاسٹنگ کے بارے میں اللہ اکبر اتنی کمال کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1151، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ ہر جو انسان کا عمل ہوتا ہے نا وہ ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے بٹوین 10 and 700 ٹائمز، بٹ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا میں ہی اجر دوں گا، کیونکہ وہ اپنی ڈیزائرز کو اور اپنے فوڈ کو میرے لیے روک کے رکھتا اور چھوڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نا کمپرومائزز پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کمفرٹ زون سے باہر نکل کے اللہ کے لیے کچھ کرنا پسند ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ اسلام کی نیچر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، یعنی دو چیزوں کا نا ریوارڈ انلمیٹڈ ہے، ایک ہے روزے کا اور ایک پیشنس کا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
صبر کا اجر بغیر حساب کتاب کے دیا جاتا ہے. اینڈ فاسٹنگ از آل اباؤٹ پیشنس. فاسٹنگ از آل اباؤٹ صبر. فاسٹنگ میں صبر ہی تو ہے اور کیا ہے. اپنے آپ کو ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائر سے پاک رکھنا, کھانے سے پاک رکھنا, کھانے سے بچنا, صبر کرنا. اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے, ایک دن کا, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے لیے ڈسٹینس کر دیں گے, 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیں گے ایک دن کے روزے سے. کہ میں اور آپ نہیں چاہتے جہنم سے ہمیں دور کر دیا جائے. اور جو روزے رکھتا ہے نا وہ دنیا اور آخرت میں خوش رہتا ہے. جس کے 2 خوشیاں ہیں, جب یہ روزہ کھولتا ہے اور جب یہ اللہ کو ملے گا. ایک جو ہمارے انزائٹیز ہیں نا ہر مسلمان کے دل میں کہ میرا کیا بنے گا جب میں رب سے ملاقات کروں گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے جب وہ ملے تو وہ خوش فیل کرے نا, اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں. when he breaks his fast and second when he meets his رب. پھر روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں چاہے وہ فرض ہو یا نفلی ہو. ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز اور گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین ٹول ہے. اور جنت میں داخلے کا بھی ایک دروازہ ہے الریان, باب الریان, اسے داخلے کا ذریعہ ہے. تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں بڑے پیارے, ابو امامہ الباہلی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ٹیل می آف این ایکشن وچ آئی شوڈ ڈو. مجھے ایک عمل بتا جو میں کروں. تو آپ نے کہا کہ فاسٹنگ کرو, فار دیر از نتھنگ ایکول ٹو اٹ. سنن نسائی کی حدیث ہے. روزے رکھو کیونکہ کوئی چیز سے قریب لگتی ہے, یعنی فاسٹنگ. سو واٹ اسپیشل اباؤٹ ونٹرز از روزے رکھنا دن میں اور رات کو قیام اللیل کرنا. اور یہ چیز جو انسان کو اسٹرینتھ دیتا ہے ٹو ڈو بگ تھنگز ان لائف فار دس امہ, فار ہمسیلف, فار ہز فیملی, فار دا برکہ ان ٹائم اینڈ ایوری تھنگ, یہ ان میچڈ ہے. کچھ اور چیزیں